یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کے پچھلے ویڈیو کے اندر کہ فاتحہ کیوں کرنی چاہیے، کیوں ضروری بھی ہے۔ فاتحہ کرنا مستحب ہے، میں نے بتایا تھا، اس میں کریں گے تو ثواب ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور ایک ذریعہ، ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے احصال ثواب کریں، ان کے نام پر قرآن خوانی، ان کے نام پر فاتحہ خوانی، صدقہ و خیرات کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صدقے کے ذریعے ان کی مغفرت فرما دے۔ صاحب، پتہ ہے کہ جب ایک دوست سے بچھڑتا ہے اور جب دور رہنے لگتا ہے، اس کی یاد آنے لگتی ہے، اور صاحب اس طریقے سے جب انسان دنیا میں اپنے دوست کے لیے کوئی تحفہ بھیجتا ہے، گفٹ بھیجتا ہے، ہر روز بھیج رہا کوئی نہ کوئی تحفہ، اس کی قیمت نہیں لگاتا ہے، اس تحفے کی محبت کو دیکھتا ہے، کس محبت سے، کس اعتبار سے، کس لقاء سے اس نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اس محبت کو دیکھ کر اس تحفے کو قبول کرتے ہیں۔ اب اچانک یہ پتہ چل جائے کہ میرا دوست آ رہا ہے، تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اس خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتا انسان۔ وہ اس طریقے سے بے چین و بے قرار ہوگا کہ کب میرا دوست آئے گا، کون سی ایسی چیز لے کے جاؤں کہ وہ دیکھتے ہی خوش ہو جائے، پھولوں کا مالا لے کے آئے گا، طرح طرح کی بہترین قسم کی لذیذ کھانے بنوائے گا، ناشتے کا انتظام کرے گا، گھر کو سجائے گا، پینٹ وینٹ کرائے گا کہ میرا دوست آ رہا ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہ کے اندر جب بارات آتی ہے تو اس سے قبل بہت ساری تیاریاں ہوتی ہیں۔ بھائی، بارات آنے والی ہے، نئے مہمان آنے والے ہیں، نئے لوگ آنے والے ہیں، تو تمام طرح کی انتظامات ہوتے ہیں، پینٹ ہوتے ہیں، گھر کو مرمت کی جاتی ہے۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اسی طریقے سے ایک دوست جب آتا ہے جو ہمیشہ آپ کو گفٹ بھیج رہا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی گفٹ بھیج رہا ہے، تو اس دوست کے آنے کی خوشی کیا ہوگی؟ آپ بھی وہی کریں گے، میرا دوست آ رہا ہے، پہلے گھر کو سجا دوں، اچھے بستر لگا دوں، اچھے کپڑے پہن لوں، تمام چیزیں، میں نے ہر ایک چیز کا انتظام، ہر ایک چیز کا خیال، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیسے رہے گا، کیسے اٹھے گا، ہر ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انتظام انسان کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کا ہمہ وقت خیال رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جب اس دنیا فانی کو انسان کوچ کر کے جاتا ہے، اور کوئی اپنا جن کے لیے دنیا کے اندر ہم نے جھوٹ بولا، مال و زر کو اکٹھا کیا، زمین و جائیداد کو بنایا، خود کو بھوکا رکھا، پھٹے پرانے لباس میں رہے، لیکن اپنے اہل و عیال کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کر کے اس دنیا فانی کو خیر آباد کر کے نکل لیے، تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا جو اپنا ہے، جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا، کیا وہ میرے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، فاتحہ خوانی کرتا ہے، میلاد خوانی کرتا ہے، میرے نام پر احصال ثواب کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردے سلام کو سنا بھی کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا، یہ بات واضح ہو گئی کہ مردے، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، مردے جب جواب نہیں دیں گے تو حضور نہیں فرماتے کہ تم سلام قبرستان جاؤ تو سلام کیا کرو۔ اس سے واضح ہو گیا کہ جب انسان قبرستان جاتا ہے اور سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینے والا موجود ہے، تبھی سلام ہم کر رہے ہیں۔ تو اس سے واضح ہو گئی کہ مردے ہماری آواز کو سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مردے اپنے لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا احباب ہے، یعنی تمام لوگوں کو وہ پہچانتے بھی ہیں جو ان کے قبر تک پہنچتے ہیں۔
اس سے واضح ہو گئی کہ جب یہ عام انسان، گناہگار انسان کی بات ہے، جب گناہگار انسان کا یہ عالم ہے، تو جو اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف کر دیا، قربان کر دیا، کیا ان کے مزارات پہ ہم پہنچیں گے تو وہ ہمیں نہیں پہچانیں گے کہ یہ ہمارا غلام تھا، ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارے ماننے والا ہے، ہم وقت ہم پہ فاتحہ و درود پڑھا کرتا ہے، تو ہمیں نہیں پہچانیں گے؟ یقیناً پہچانیں گے، اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں گے، اور ہمارے لیے انشاءاللہ الرحمن بخشش کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی، رضا بھی پیش کریں گے۔ تو میرے پیارے، اس فاتحہ خانے سے جب انسان تحفے بھیجتا ہے، اور جس طریقے سے تحفے بھیجنے کے بعد جب وہ دوست آتا ہے تو استقبال ہوتا ہے، اس کا ویلکم ہوتا ہے، اس کا سواگت کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان جب اس دنیا کو رخصت کر کے جاتا ہے تو اس کے تمام اہل و عیال، لوگ جتنے دوست و احباب ہوتے ہیں جو اس دنیا فانی کو پہلے پوچھ کر کے چلے گئے ہوتے ہیں، آپ کے لیے اسی طریقے سے انتظام کرتے ہیں، گھروں کو پینٹ کرنا، گھروں کا انتظام کرنا، ہر ایک چیز کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے دنیا کے اندر اصالِ ثواب کیا، قرآن خوانی کی، تلاوت خوانی کی، صدقہ و خیرات کیا، غریبوں مسکینوں کو کھلایا ان کے نام پہ، تو یقیناً وہ بھی آپ کے لیے دعائیں خیر کیا کرتے ہیں۔ اور ایک واقعے سے میں آپ کو واضح کر دوں، اس کے بعد سے گفتگو کو سمیٹ لیا جائے گا، پھر دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ الرحمن ملیں گے۔ میرے پیارے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا جو بڑا گناہگار اور ظالم بھی تھا۔ وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسی عبادت نہیں کیا تھا، کوئی ایسی عبادت جو اللہ کو راضی کر سکے، لیکن جاتے جاتے اپنی اہلیہ کو ایک نصیحت کر کے گیا کہ اے میری اہلیہ، جو تیرے شکم میں میرا خون پل رہا ہے، میں نے اپنی دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کو راضی کر سکے، کوئی ایسا عمل نہیں، ظالم بھی تھا، ظالم بھی تھا، ظلم کرنے والا تھا، لیکن ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں، ایک کام کرنا، جب میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں، اس دنیا کے اندر جب میرا بیٹا یا میری بیٹی، یعنی جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نعمت عطا کرے، اسے تم دین سکھانا، دین کو سکھانا، پڑھنا سکھانا، مدرسے بھیجنا، یہ تمام چیزیں باتیں وہ سکھا کے نصیحت کر کے چلا جاتا، اس دنیا فانی کو کوچ کر گیا۔ اب وہ بچہ جب اس دنیا فانی کے اندر آنکھیں کھولتا ہے اور کچھ بڑا ہوتا ہے تو اس کی ماں کو یہ نصیحت یاد تھی کہ میرے شوہر نے کیا نصیحت کی تھی۔ جب بولنے کے لائق ہوتا ہے تو اس کی انگلی پکڑ کے سب سے پہلے اس کو استاد کے پاس لے جاتے، اسے دین سکھائیں۔ جب استاد نے اسے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اس بچے نے جب توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کی بخشش اس کے والد کو فرما دیا، تمام گناہوں کی بخشش کر دی۔ فرشتوں نے پوچھا پروردگار عالم، یہ تو اتنا بڑا گناہگار تھا، ظالم تھا، ظلم کرنے والا تھا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو تجھے راضی کر سکے، پھر بھی اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک نصیحت کر کے آیا تھا کہ جب میرا کوئی اولاد ہو تو اسے دین سکھانا، اور اس کے جو اولاد ہے وہ مدرسے میں رحمان کی رٹ لگائے بیٹھا ہے اور توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رٹ لگا رہا ہے، رحمان رحمان کہہ کے پکار رہا ہے، تو میں یہ کیسے ہونے دیتا کہ زمین کے اوپر اس کا بیٹا رحمان کہہ کے پکارے اور زمین کے نیچے اس کے والد کو میں عذاب نار میں جو ہے جلاتا رہوں، عذاب نار میں اسے کیسے جلا سکتا ہوں؟ میں نے اس کی توتلی زبان سے رحمان پکارنے کے صدقے میں نے اس کے والد کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین تحفہ ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، نیک اولاد
بنانے کی کوشش کریں، اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو علم دین سکھانے کی کوشش کریں۔ اس میں ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی